دوستوں آج ماہ سفر کی 2 تاریخ ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل یا رزاقوں کا صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، میں نے خود ایک ایک دن گن کر بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ آئے، پہلے جمعۃ المبارک کا دن آئے اور یا رزاقوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر ایک مٹھی چاول کے دانوں کو صدقہ کر دوں، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا، کیونکہ یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے اللہ پاک کی شان ہے، کیونکہ اللہ والوں جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ بھی ان خاص اعمال کو دیکھیں، ساتھ میں یا قہارو یا جبارو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کے جلالی اسماء اعظم ہیں اور یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانے لیں جو کہ ہر گھر میں بآسانی مل جاتے ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، کچرا نہ ہو، بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ یا قہارو کے معنی ہے سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور ساتھ میں یا جبارو جس کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا اور ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے تب یا قہارو یا جبارو کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں یہ جلالی اسماء اعظم ہیں اور یہ ماہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے۔ تو دوستوں یہ لازمی آپ لوگوں نے عمل پڑھنا ہے، کیونکہ یا رزاقوں کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اے رزق عطا کرنے والے۔ اللہ والوں بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ ماہ سفر کا پہلا جمعہ ہے، کیونکہ جب بھی ماہ سفر المظفر کے مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے کیونکہ اللہ والوں ایک آیت بھی پڑھنی ہے نا، اور یہ آیت رب کی لاڈلی ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارا رزق اللہ پاک کھول دیتا ہے، یعنی ہماری ناممکن حاجتیں، ایک روایت میں آیا کہ 80,000 حاجتیں ہونا تو وہ بھی اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں ہماری تو 1-2 حاجتیں ہی ہوتی ہیں، اللہ پاک پریشانی دور کر دے، پیسوں کا مسئلہ حل کر دے تو ہماری زندگی خود بخود ٹریک پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں یہ ماہ سفر المظفر کی چاہو تو 2 تاریخ کو پڑھ لو یا 3 کو پڑھ لو، 2 کو پڑھو گے فائدہ یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ پہلا جمعہ ہے جس دن 1 لاکھ مانگو تو 70 لاکھ ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں اس دن نبی پاک پر درود بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص بھی روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ 100 بار پڑھے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 200 بار پڑھے تو 200 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت ملتی ہیں کہ اس دن جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک خود ہمارا درود پاک پڑھنا سماعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہمیں احادیثیں ملتی ہیں جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہننا چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، اگر نئے کے پیسے نہ ہوں تو کم سے کم دھو کر تو لباس پہنیں، اور اس دن غسل بھی لازمی کریں، ناخن تراشیں، زیر ناف بال کاٹیں، اس کے علاوہ اور بھی
सुन्नतें हैं, जैसे बालों में तेल डालना अल्लाह वालों, और मस्जिद का रुख सबसे पहले करना। और जो बंदा पहले मस्जिद में दाखिल होता है अल्लाह पाक उसको ऊंट ज़िबा, ऊंट को नहर करने का सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरीके से फिर जो उसके बाद होता है फिर बैल, फिर बकरी, फिर मेंढा, इसी तरीके से जो है मुर्गी, फिर अंडा, ये सवाब कम से कम होता चला जाता है। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ ले जाएं और पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ें। ये कोशिश करा करें कि पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ें। अल्लाह पाक हमें हमेशा खड़े होकर ही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह वालों, ये तस्बीह मेरी बहनों के लिए भी है जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मेरी उन बेटियों के लिए है जो कि परेशान हैं, ससुराल में काम बहुत करना पड़ता है, इज्जत नहीं मिलती, मकाम और मर्तबा उनका कम हो रहा है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, परेशान नहीं हो। रब्बुल आलमीन जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह अगर पसंद की शादी भी करना चाहती हैं तो आज ये तस्बीह, ये अमल माह सफरुल मुजफ्फर की चाहे तो 2 तारीख को पढ़ लें, चाहे तो 3 तारीख को पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिर फरमा देंगे। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, लाजमी आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस तस्बीह को नहीं छोड़िएगा। सफरुल मुजफ्फर का बहुत बड़ा वजीफा है, 1 मिनट पहले का भी वक्त मिले तब भी पढ़ लें, इतना ज्यादा ये तीर बहदफ अमल है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफरुल मुजफ्फर की 2 और 3 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें।
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرا جو بہن بھائی بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائیں گے، اور یہ وہ نظر کرم ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ تمام مسئلوں کا حل آج اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے، چاہے تو سفر کی 2 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 3 تاریخ کو پڑھ لیں، پہلے جمعے کو پڑھ لیں، پہلے ہفتے کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اس میں عظم ہیں،
آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، ماہ سفر المظفر کی 2 اور 3 تاریخ کا خاص وظیفہ ہے۔ پہلے تو دیکھیں جس میں دم کرے نا پانی پہ، وہ پانی آپ لوگ پی لیں تاکہ وظیفے کی روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے اور آپ کے جسم میں کوئی جراثیم ہیں یا نظر بد جادو جنات ہے وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دیکھیں اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو، اگر چاول رکھے ہیں تو ان کو ابال لیں اور پھر چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صدقہ آپ لوگوں نے مطلب باجرے کا کرا ہے تو وہ بھی آپ لوگ پرندوں کو ڈال دیں، یا چینی ہے تو پھر وہ چیٹیوں کو ڈال دیں۔ اس طریقے سے یہ آپ لوگ، اللہ والوں، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ والوں، ایک بات سمجھیں، اب دیکھیں سب کچھ کر لیا آپ لوگوں نے، محنت کر لی، اب دیکھیں دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ پاک کے ہمیں قریب لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ والوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ والوں چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر اللہ والوں آپ لوگوں نے یہ عمل ماہ سفر کی 2 یا 3 تاریخ کو نہیں پڑھ پائے تو بعد میں پڑھ لیجیے گا، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، چھوڑیے گا نہیں، انشاءاللہ فائدے اور برکتیں آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔